جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے، یہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری اخلاقیات اور ہمارے کردار کا تباہ حالی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کوئی ایک سکینڈل نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے اسکول محفوظ نہیں ہیں، ہمارے کالجز محفوظ نہیں ہیں، ہماری یونیورسٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جیلیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہماری گلیاں محلے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے شہر محفوظ نہیں ہیں۔ جہاں دیکھیں کہیں بچوں سے جنسی زیادتی، کہیں خواتین سے جنسی زیادتی، کہیں بچیوں سے جنسی زیادتی، کہیں عورتوں سے جنسی زیادتی، کہیں عورتوں کو ننگا گھمایا جا رہا ہے، کہیں عورتوں کو باندھ کر مردوں کے گھر کے مردوں کو باندھ کر عورتوں کے سامنے ریپ کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی جانور معاشرے میں زندہ ہیں، جانور معاشرے میں سانسیں لے رہے ہیں۔ میں یہ جنگل کا قانون بھی نہیں کہوں گا۔ جنگل میں بھی اس طرح کی درندگی نہیں ہوتی، جنگل میں بھی اس طرح کا وحشیانہ پن، اس طرح کی بربریت، اس طرح کی صفاقانہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں۔ کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، قرآن ہمارے پاس، قرآن اور نبی کا اسوہ حسنہ، اور ہمارا کردار دیکھیں۔ مکہ مدینہ جنرل سٹور سے جعلی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ کیا کہا جائے؟ ملاوٹ یہاں، دو نمبری یہاں، فراڈ یہاں، دھوکہ دہی یہاں، منافقت یہاں۔ کیا چیز ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہم میں اس وقت نہیں ہے؟ یہ یونیورسٹی کا جو چیف سیکیورٹی افسر پکڑا گیا ہے، جس طرح اس کے موبائل سے ڈیٹا نکلا ہے، اور جس طرح اس نے اپنے ایک بیان میں یونیورسٹی کے باقی پروفیسروں کے بارے میں کلمات کہے ہیں یا ان کے کردار کے حوالے سے بات کہی ہے، اس پر کیا بات کروں؟ میں شرم سے سر جھک جاتے ہیں۔ کہیں استاد اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، کہیں سٹوڈنٹس اپنے استادوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہیں کیا کہوں، شرم آ رہی ہے۔ یقین کریں، کفر کے معاشرے جہاں جرائم ہوتے ہوں گے، مغرب میں دیکھ لیں، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، وہاں بھی جرائم ہوتے ہیں، وہاں بھی اس طرح کا سارا نظام ہوتا ہے، لیکن وہاں میں کئی ملکوں میں پھرا ہوں، وہاں کے پاکستانی رات کے 2 بجے اپنی اہلیہ، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو باہر اگر بھجواتے ہیں تو گھر تسلی سے سو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی آئین ہے، یہاں کوئی قانون ہے، یہاں کوئی نظام ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت کم ہوتا ہے کوئی مجرم بچ جائے، 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد وہ پکڑا جاتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے۔ ہمارے یہاں 2 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، باپ بیٹیوں سے زنا کر رہے ہیں، ماموں بھانجیوں سے زنا کر رہے ہیں، چاچے بھتیجیوں کو نہیں بخش رہے۔ جو دین کی تعلیم دینے آتے ہیں ان سے بچیاں اور بچے محفوظ نہیں ہیں، جو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں ان سے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ ہمیں شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر جو مسلط کردہ حکمران ہیں وہ خراب ہیں۔ بھائی جب ہم خراب ہوں گے، ہمارے کردار کا یہ حال ہوگا، ہماری اخلاقیات کا یہ حال ہوگا، تو اوپر بھی ہم سے کوئی 4 ہاتھ وڈے ہی ہم پہ مسلط ہوں گے۔ یہ جو اوپر والے ہیں یہ بھی ایک طرح کے ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ نیچے ہم ایسے ہیں تو اوپر وہ ایسے ہیں، اوپر وہ ایسے ہیں تو نیچے ہم ایسے ہیں۔ یہ بڑا ایک تال میل ہے۔ کبھی ایسا سنا ہے کہ کبھی ایسے ریاست مدینہ میں کسی خلفۂ راشد کے دور میں بھی ایسا ہوا؟ اور اگر ہوا کہیں اکا دکا واقعات تو کوئی بچا؟ کہاں گے وہ حکمران جو دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھوکا مر جائے تو اس کے بھی ذمہ دار ہوتے تھے؟ کہاں گئے وہ حکمران جن کے دور میں کوسوں یعنی 100 میل عورت زیور سے لدی ہوئی سفر کرتی تھی، اس کی طرف دیکھتا کوئی نہیں تھا؟ میں ابھی یورپ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں دوسری مرتبہ عورت کو دیکھنا یا گھورنا جرم ہے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ وہاں عورتیں، بچیاں، بچے محفوظ ہیں۔ کفر کا معاشرہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم
اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن ہماری آخری کتاب ہے، اور ہمارے کرتوت یہ ہیں۔ ایک رپورٹ آئی ہے اور رپورٹ بتا رہی ہے کہ جنوری سے اپریل 4 مہینے اسی سال 2023 کے جنوری سے لے کر اپریل تک 4 مہینوں میں ہر گھنٹے بعد 2 خواتین اغوا ہوئی ہیں۔ 5551 خواتین اغوا ہوئی ہیں 4 مہینوں میں، اور خواتین سے زیادتی کے کیس 12,000 ہیں، اور خواتین پر تشدد کے کیس 10,000 ہیں، اور بچوں پر تشدد 1800 مرتبہ، اور بچوں سے جنسی زیادتی 1800 مرتبہ۔ مطلب ہر روز 7 بچوں سے جنسی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ لاہور، فیصل آباد اس میں نمبر 1 پہ ہیں۔ میں بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی بات نہیں کر رہا، خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی بات نہیں کر رہا، پنجاب کے پسماندہ علاقوں کی بات نہیں کر رہا، میں سویلائز سوسائٹی، لاہور، سیف سٹی، اسلام آباد، فیصل آباد، ان شہروں کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ حال ہے۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ جو رپورٹ ہونے والی چیزیں ہیں وہ تھوڑی ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوتی شرم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے، وہ بے تحاشا ہیں۔ کیا ہمارے یہاں قوانین نہیں ہیں؟ چھوڑیے مذہب کو ایک طرف رکھیے، مذہبی اخلاقیات کو ایک طرف رکھیے، قرآن کی ہدایات کو ایک طرف رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ایک طرف رکھیے، اللہ کے فرمانوں کو ایک طرف رکھیے۔ کیا یہاں قوانین نہیں ہیں؟ بہت سخت قوانین ہیں۔ پھر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ قوانین تو سخت ہیں مگر ان قوانین پر عمل درآمد نرم ہے۔ ناقص تفتیش، سوشل پریشر، قانونی چور دروازے، کہیں رشوت، کہیں سفارش، کہیں دباؤ، وہ سارے مجرم بچ جاتے ہیں۔ جو میڈیا پہ آتا ہے، ایک ہائپ بنتی ہے، میڈیا اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو تو سزا مل جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ بچ جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے درندگی کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ خصوصی عدالتیں بنیں جس میں سپریم کورٹ کی رائے کے یا سپریم کورٹ کی چھتری تلے خصوصی عدالتیں بنیں، 30 دن کے اندر سزائیں ہوں، اور زنا اور جنسی زیادتی اور اغوا کی سزائے موت ہونی چاہیے، اور 30 دن کے اندر سزائے موت ہو، اور پھر کوئی 30-40 لوگ لٹکائے جائیں گے تو اس کے بعد یقین کریں ایسا ہو جائے تو مجھے پوچھ لیجیے گا، یا کم نہ ہو تو مجھے پوچھ لیجیے گا۔ قانون بھی ہیں، پکڑا بھی جاتا ہے ان میں سے 100 میں سے 10 کو، اور 10 میں سے 9 چھوٹ جاتے ہیں، ایک بھی کچھ چند سال سزا کے بعد چھوٹ جاتا ہے، تو کیسے معاشرہ سدھرے گا؟ ہم باتوں کے بھوت نہیں ہیں، لاتوں کے بھوت ہیں۔ کچھ شرم کریں، سچے دین، سچے نبی، سچی کتاب اور سچے اللہ کے ماننے والوں، یہ کفر کے معاشروں کو دیکھ لو یار، وہاں کوئی کر لے، پورا معاشرہ، پوری مشینری اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے، کوئی ایسا جرم ہو جائے تو، اور پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے ہاں سارے کے سارے چھوٹ جاتے ہیں۔ ماں کو مارنے والے کو پہلی پیشی پر، ماں کو تھپڑ مارنے والے کو پہلی پیشی پر ضمانت مل جاتی ہے، اپنی بیٹی سے زیادتی کرنے والا 2 سال بعد چھوٹ جاتا ہے۔ رشتہ داروں، جو چاچے مامے ہیں، وہ اپنی بھانجیوں بھتیجیوں سے زیادتی کرتے ہیں، 3 سال بعد صلح ہو جاتی ہے۔ جو ثبوتوں کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں زیادتی اور اغوا کے کیسوں میں، وہ 3-4 سال بعد جیل سے باہر ہوتے ہیں۔ دھمکیاں دیتے ہیں پھر ان شریف لوگوں کو کہ اب دوبارہ آئیں کیا ہم؟ تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ روزانہ ہم بات کرتے ہیں اوپر نواز شریف، عمران خان، اوپر زرداریز، اوپر فلانے بیوروکریٹ ہمارے، عدلیہ ہماری، فلانا۔ کوئی اپنا کریکٹر بھی دیکھ لیں، اپنے گریبان بھی جھانک لیں، اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر لیں۔ مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، ایک عدالت میں پیش نہیں ہونا، وہاں یہ بچیاں بچے یہ سارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ابھی ایک جج صاحب کی بیگم نے ایک تو چھوٹی عمر سے چھوٹی ملازمہ رکھی، پھر اس کے بعد اتنا اسے مارا، اتنا تشدد کیا کہ شرم آ رہی ہے۔ اور یہ کئی واقعات ہوئے ہیں، کئی جو پیسے والے طاقتور جو ہیں وہ اپنے ملازمین کے ساتھ، کم سن ملازمین کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد چھوٹ جاتے ہیں۔ چند دن کا میڈیا ہوتا ہے، چند دن کی خبریں ہوتی ہیں، اس کے بعد سب ختم۔ تو مجھے تو یہ سارا کچھ دیکھ کر شرم آ رہی ہے، یقین کریں۔
کیونکہ میں بھی بچوں والا ہوں، آپ بھی بچوں والے ہوں گے۔ کب تک ہم یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ کب تک؟ کیا آپ اور میں رات کے 12 بجے، دن کو نہیں چھوڑ، چل رات کو چھوڑیے، دن کو 1-2 بجے اپنی بیٹی کو اکیلا کہہ سکتے ہیں کہ جا گھر سے، جا مارکیٹ سے ہو کے آ؟ یا کہہ سکتے ہیں کہ اکیلی چلی جا بازار؟ یا کہہ سکتے ہیں کہ اکیلی سفر کر لے؟ شام کے بعد تو سارے ہم بچوں کو کہتے ہیں گھروں میں آ جائیں۔ جو کفر کا معاشرہ ہے وہاں میں نے خود دیکھا ہے، رات کو اکیلی عورت کو کھڑے ہوئے، کسی کی مجال ہے وہاں ایک سے دوسری مرتبہ کوئی دیکھے اور زیادہ گھورے تو وہ بھی جرم ہے اور پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں تو خدا کے لیے قانون اور آئین اور اخلاقیات اور مذہب اور اپنے دین اور اپنے ارد گرد کو پہ نظر رکھیے، اور اپنے دین کو سامنے رکھ کر ان ظالموں کو، درندوں کو، جانوروں کو سزائیں دلوائیے۔ پاکستان زندہ باد۔